بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ نے ہمیں ایک بہت پیارا وطن دیا ہے پاکستان، سو اس کی ڈیولپمنٹ، پراسپیرٹی اور سکسیس بھی ہماری رسپانسبلٹی ہے۔ سو آج ہم ڈسکشن کریں گے کہ پاکستان کی جو بیسک ایشوز ہے، جو روٹ پرابلمز ہے، وہ کون کون سے ہیں اور اس کی سلوشنز کیا ہے۔ سو آئی ول ریکویسٹ کہ جتنے میرے ٹیچرز ہیں، اسٹوڈنٹس ہیں یا جو جاننے والے ہیں، کائنڈلی آپ اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ میکسیمم لوگوں تک پہنچ جائے اور لوگ جو ہے اپنے پوائنٹس شیئر کریں، کیونکہ اگر ہم اس طرح خاموش بیٹھیں گے اور یہ کنٹری اس طرح جو ہے ڈاؤن گریڈ ہوتی جائے گی تو اینڈ میں جو ہے ہمیں مسئلہ ہوگا، کیونکہ کوئی اور نہیں آئے گا اس کنٹری کی ڈیولپمنٹ اینڈ پراسپیرٹی کے لیے۔ اٹ از اور ریسپانسبلٹی اور سول ریسپانسبلٹی ٹو اپ لفٹ ان دا پاکستان، اور جو ایشوز ہے اس کو ہم سالو کریں۔ اچھا، جو کنونشنل باتیں ہیں کہ پاورٹی ہے، کرپشن ہے، ٹیررزم ہے، ان امپلائمنٹ ہے، یہ ڈسکشن ہمارا نہیں ہوگا۔ وہ باتیں ڈسکس کریں گے جو تلخ باتیں ہیں، جو عام آدمی کو سمجھ لینی چاہیے۔ اینڈ ونس اگین آئی ول سے کہ ہمارا جو پرپس ہے دیٹ از اونلی دی ڈیولپمنٹ اینڈ پراسپیرٹی آف پاکستان۔ ہم کسی پہ کرٹیسزم نہیں کریں گے، نہ کسی کو ٹارگیٹ کریں گے، بٹ کلیئرلی جو ہے یا کیٹیگریکلی آج ہمارا ڈسکشن ہوگا۔ اچھا، سب سے پہلا جو مسئلہ ہے دیٹ از اوور پاپولیشن۔ آپ لوگ اس بات کو مانیں یا نہ مانیں، لیکن اوور پاپولیشن جو ہے یہ ایشوز ہے۔ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ انڈیا، چائنا میں تو ہم سے زیادہ لوگ ہیں، وہاں پر ہیومن ڈیولپمنٹ ہے، وہی لوگوں کے پاس اسکل ہے۔ جب ہمارے لوگ فارن کنٹریز میں جاتے ہیں تو وہاں پر مزدوری کرتے ہیں، جب انڈیا کے لوگ جاتے ہیں تو وہاں پر سی ای اوز بن جاتے ہیں، وہاں پر آئی ٹی کے ایکسپرٹ بن جاتے ہیں، وہاں پر آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے ایکسپرٹس بن جاتے ہیں، تو وہاں پر ہیومن ڈیولپمنٹ ہے۔ اس بات کو یاد رکھیے کہ اگر ہیومن ڈیولپمنٹ نہ ہو تو پاپولیشن ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ اگر ہیومن ڈیولپمنٹ ہو تو پاپولیشن جو ہے ایک بہت بڑا خزانہ بھی ہے۔ اگر ایک گھر میں جو ہے 10 بندے ہیں لیکن وہاں پر اسکل نہیں ہے تو یہ ایک ایشو ہے۔ دوسرے گھر میں ایک بندہ ہے لیکن اگر وہ اسکلفل ہے، ٹیلنٹڈ ہے، تو وہ جو ہے دوسرے گھر سے بہتر ہے۔ سو ریممبر، یہی مثال ہمارے کنٹریز کا بھی ہے۔ پاکستان کا جو پاپولیشن ہے یہ 25 کروڑ سے زیادہ ہے، لیکن ہیومن ڈیولپمنٹ اور کیپٹل ڈیولپمنٹ نہیں ہے، تو اس کی وجہ سے یہ ہمارے لیے ایک مسئلہ ہے۔ دوسری بات بھی ہے، ریسورسز ہمارے پاس جو ہے بہت زیادہ لمیٹڈ ہے۔ 25 کروڑ لوگ ہیں، اگر ایک بندہ دن کی 2 روٹیاں کھاتے ہیں، اس سے بھی زیادہ کھاتے ہیں، لیکن اگر ہم 2 پہ کاؤنٹ کر لیتے ہیں 50 کروڑ روٹیاں بن گئی۔ اگر ہم 5 کروڑ ہوتے فار ایگزامپل تو یہ 10 کروڑ روٹیاں بن جاتی ہے، اور 40 کروڑ روٹیاں جو ہے یہ ہمارے دن میں جو ہے یہ ہمیں بچ جاتی ہے۔ یہ آئی ول سے سوری، لیکن ہمارا مقصد ریسورسز کے بارے میں ہے کہ ریسورسز ہمارے پاس کم ہے اور لوگ جو ہے زیادہ ہے۔ صحیح ہے، ویسے یہ بات بھی ٹھیک ہے، اس طرح بھی ہے۔ اگر ہمیں 40 کروڑ روٹیاں دن میں بچ جائے تو یہ تو بہت بڑی ہم سیونگ جو ہے وہ کر سکتے ہیں۔ سو اوور پاپولیشن بہت بڑا مسئلہ ہے۔ ریممبر، اس کو کنٹرول کرنا چاہیے، یا ہیومن ڈیولپمنٹ ہونا چاہیے، لوگ اسکلفل ہونے چاہیے، ایجوکیٹڈ ہونے چاہیے، ایکسپرٹ ہونے چاہیے، ٹیکنیکل ہونے چاہیے، یا جو ہے پاپولیشن کو کنٹرول کرنا چاہیے، ورنہ یہ مسئلہ ہوگا۔ کیونکہ ہماری کنٹریز میں کرنٹلی جو ریسورسز ہے، جو ان ٹیپڈ ہے، وہ تو بہت زیادہ ریسورسز ہے، لیکن جو اویلیبل ریسورسز ہے اس میں جو ہے کم ہے اور پاپولیشن زیادہ ہے۔ پولرائزیشن جو ہے یہ ہماری سوسائٹی کا سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ لوگ ڈیوائیڈڈ ہے، سوسائٹی فریکچرڈ ہے، ہر کسی کے اپنی ویوز ہے۔ اب دیکھیں نا، پی ٹی آئی کے جلسے میں بھی لاکھوں لوگ ہوتے ہیں، پیپل پارٹی کے جلسے میں بھی لاکھوں لوگ ہوتے ہیں، لیگ میں بھی ہوتے ہیں، جو ای آئی میں بھی ہوتے ہیں، جماعت اسلامی میں بھی ہوتے ہیں۔ حالانکہ یہ ڈیموکریسی کا حسن ہے، یہ اچھی بات ہے، لیکن یہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ لوگوں کی ویوز ڈفرینٹ ہے۔ کوئی یہ کلیکٹیولی نہیں سوچتا یار میں کسی بھی پارٹی سے ہوں، کسی بھی تنظیم سے ہوں، لیکن کنٹری تو میری ہے، ہم اس کی اپلفٹمنٹ اور اس کی ڈیولپمنٹ تو میری رسپانسبلٹی ہے۔ میں وہ کام کیوں کروں جس سے میرے کنٹری کو نقصان ہو؟ فار ایگزامپل، میں اسٹرائک کروں اور گورنمنٹ کی پراپرٹی میں توڑ پھوڑ کروں تو گورنمنٹ ہمارے ہی ٹیکسوں سے اسے پراپرٹیز کو بنا دے گا، تو یہ تو اور بھی ہمارے لیے مسئلہ کھڑا ہو گیا ہے۔ ہم اپنی کنٹری کی جو ایشوز ہے اس کو مزید جو ہے ہم سیویئر کر رہے ہیں۔ سو یہ جو سوسائٹی میں پولرائزیشن ہے، اس نے بہت بڑا مسئلہ کریٹ کیا ہے۔ لوگ اس کو پرسنل بھی دیتے ہیں، دوسری پارٹی والے سے جو ہے پرسنلی وہ نفرت بھی کرتے ہیں۔ تو پولرائزیشن جو ہے یہ ہماری سوسائٹی کا سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ لوگوں کو یہ چاہیے کہ وہ کلیکٹیولی ایز اے پاکستانی سوچے، چاہے میں کسی بھی کاسٹ سے ہوں، کسی بھی ریلیجن سے ہوں، کسی بھی پولیٹیکل پارٹی سے ہوں، لیکن میں پاکستانی ہوں، مجھے ہر وہ کام کرنا چاہیے جس میں پاکستان کی بھلائی ہو۔ سو پولرائزیشن نے بھی بہت بڑا مسئلہ کریٹ کیا ہے، لیکن جو سب سے بگیسٹ ہارڈل ہے دیٹ از آور ایجوکیشن سسٹم۔ یار آپ دیکھیں نا، ہم یہ بچوں کو کیا پڑھا رہے ہیں؟ روٹ لرننگ ہے، میمورائزیشن ہے، کریٹیوٹی، کریٹیکل تھنکنگ بالکل ہے ہی نہیں۔ پرائمری لیول کو تو چھوڑو، یونیورسٹی پہ ٹیچرز کیا کرتے ہیں؟ اسٹوڈنٹس کو نوٹس دیتے ہیں کہ آپ جو ہے اس کو یاد کریں اور اس کو جو ہے پیپر میں لکھ کے تاکہ میں آپ کو مارکس دے دوں۔ نو کریٹیوٹی، نو کریٹیکل تھنکنگ، نو لاجک، نو انالیسس۔ سو یہ میرا ایک بہت بڑا ریکویسٹ ہوگا ٹیچر سے۔ ہم خود بھی اس چیز پہ کام کر رہے ہیں کہ جتنے بھی ہمارے ٹیچرز ہیں، آپ خدا کے لیے آپ انسٹرکٹر نہ بنیں، آپ جو ہے فیسیلیٹیٹر بنیں۔ آپ اسٹوڈنٹس کو فیسیلیٹیٹ کریں، اس کو لاجیکل بنائیں، اس کو کریٹیکل تھنکرز بنائیں، اس کو انالیٹیکل بنائیں، اس کو کریٹیو بنائیں، تاکہ پھر ہائر ایجوکیشن میں جا کے ریسرچ کرے اور اس کنٹری کی بھلائی کے لیے کچھ کرے۔
اب دیکھیں نا ہمارے پاس 25 کروڑ کی پاپولیشن میں آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ ہمارے پاس سائنٹسٹ ہے، فلاسفر ہے یا سائیکالوجسٹ ہے؟ نہیں ہے. ایک بھی ایسا سائنٹسٹ نہیں ہے جو گلوبلی نون ہو جس کو پوری دنیا ایکسیپٹ کرے. سو یہ ریفلیکٹ کرتا ہے کہ ایجوکیشن میں ہمارے پاس ایشوز ہے. تو اس کا ریزن یہ ہے کہ ہماری ایجوکیشن تھیوریٹیکل ہے. ہم بچوں کو صرف نوٹس پڑھاتے ہیں، اس کو جو ہے بکس پڑھاتے ہیں، اس کو جو ہے انوالو نہیں کرتے. اسٹوڈنٹ بیسڈ جو ہے ایکٹیویٹیز ہمارے نہیں ہے، اسٹوڈنٹس کی پارٹیسپیشن نہیں ہے کلاسز میں. سو آئی ول ریکویسٹ دا ٹیچرز، جو جتنے بھی ٹیچرز ہیں، جو بھی کیڈر سے وہ بلانگ کرتے ہیں، چاہے پرائمری سے ہو، مڈل سے ہو، ہائر سے ہو، ہائر سیکنڈری سے ہو، یا جو یونیورسٹی لیول پہ ٹیچرس ہے، کہ آپ اس طرح کریں کہ ٹیچر اسٹوڈنٹس کو انوالو کریں ڈیورنگ دا کلاس، اس کو انکریج کریں کہ کویشچن پوچھیں. آپ بھی اسٹوڈنٹ سے کویشچن پوچھیں، اس کو بھی اس طرح موٹیویٹ کریں کہ وہ بھی کویشچن پوچھیں، کیونکہ اس کویشچن کی وجہ سے سائنس آگے بڑھ رہا ہے. اگر کویشچن اسٹاپ ہو گیا، اسکیپٹسزم اسٹاپ ہو گیا، تو سائنس بھی اسٹاپ ہو جائے گا. آج سے 100 سال پہلے جو سائنس تھا، اگر سب لوگ اس کو ایکسیپٹ کر لے تو آج یہ ڈیولپمنٹ نہ ہوتا. لوگوں نے اس میں کویشچن کی اور اس کویشچن کی وجہ سے سائنس آگے بڑھتا گیا. سو ٹیچر سے میرا یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ اسٹوڈنٹس کو انکریج کریں. ریممبر، ایک بات یاد رکھیے کہ آنسر سے آپ بندے کی انٹلیکچوئل لیول کو جج نہیں کر سکتے. آپ اس کی کویشچن سے جو ہے اس کے مائنڈ کو، اس کے انٹلیکٹ کو جج کر سکتے ہیں کہ کس لیول کا بندہ ہے. سو اسٹوڈنٹس کو پارٹیسپیشن میں اس کو انکریج کرے کہ وہ کلاس میں پارٹیسپیشن کرے، اس کو اسٹڈیز میں انوالو کرے، اس کے انٹرسٹ کو جو ہے بنائے، ایکٹیویٹی بیسڈ لرننگ جو ہے اس میں پروموٹ کرے، اینڈ اسٹوڈنٹس کو کریٹیکل بنائے، لاجیکل بنائے، کریٹیو بنائے، انالیٹیکل ریزننگ اسے سکھائے، تاکہ اس کو جو انٹلیکٹ ہے وہ یہ ڈیسیجن کر سکے کون سا چیز رائٹ ہے، کون سا رانگ ہے. کیونکہ یہ جو فار ایگزامپل ایلان ماسک ہے، اس کو تو ٹیچر نے نہیں بتایا تھا کہ آپ جا کے جو ہے اسٹار لنک یا ٹیسلا بنائے. مارک زکربرگ کو تو ٹیچر نے نہیں بتایا تھا کہ آپ جو ہے فیس بک کو بنائے. ٹیچر نے اس کو کریٹیو کیا، انالیٹیکل کیا، لاجیکل کیا، اور اس کریٹیوٹی اور انوویشن کی وجہ سے اس کو خود پتہ چل گیا کہ اس چیز کی ضرورت ہے ماڈرن دنیا میں، اور اس نے بنا دیا. اور وہی جو ہے آج وہی لوگ ہم پہ رول کر رہے ہیں. پہلے بھی تھے اور اب بھی ہے، لیکن تھوڑا سا اس کا شیپ جو ہے وہ چینج ہو گیا ہے. سو ایجوکیشن پہ بہت بڑا فوکس ہونا چاہیے. ہمارے جتنے بھی ٹیچرز ہیں اس سے ہم یہ ریکویسٹ کریں گے، ہم خود بھی جو اس پہ کام کر رہے ہیں. اینڈ یہ جو ٹریڈیشنل طریقہ ہے جو روٹ لرننگ والا، میمورائزیشن والا، اس کو ہم کمپلیٹلی جو ہے روٹ آؤٹ کریں گے، اس کو ختم کریں گے. اینڈ جو ماڈرن طریقہ ہے، جو ماڈرن دنیا میں ایکسیپٹیبل ہے، جو اسٹوڈنٹ بیسڈ ایکٹیویٹیز ہے، اسٹوڈنٹ بیسڈ لرننگ ہے، پارٹیسپیشن ہے، ایکٹیو لرننگ ہے، اس کو جو ہے ہم پروموٹ کریں گے، تاکہ یہ اسٹوڈنٹس پھر جو ہے ہائر ایجوکیشن میں جا کے ریسرچ کریں گے، پیٹنٹس پروڈیوس کریں گے، اور اپنے کنٹری کا نام جو ہے وہ روشن کریں گے. اچھا، اینڈ میں جو سافٹ امیج ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ فار ایگزامپل دنیا پاکستان کے بارے میں کیا سوچتی ہے، کیا امیج ہے ہمارا. سعودی عرب میں کیا امیج ہے، امریکہ میں کیا ہے، ویسٹ میں کیا ہے، یورپ میں کیا ہے. تو پاکستان کا سافٹ امیج انفارچونیٹلی بھی بہت بڑا خراب ہے. پوری دنیا میں جو ہے کوئی بھی پاکستانی پہ ٹرسٹ نہیں کرتا. اس کی کچھ ریزنز بھی ہے، کیونکہ ہم اس طرح کے کام کرتے ہیں جو وہاں پر ایکسیپٹیبل نہیں ہوتے. فار ایگزامپل، یہاں سے لوگ جو ہے سعودی عرب میں جا کے عمرے کے لیے جاتے ہیں، اور وہاں پہ چندے مانگتے ہیں، اور گورنمنٹ بار بار کہتا ہے کہ یہ کام نہ کرو، ان لوگوں کو نہ بھیجو. اگر یہ لوگ آ گئے تو پھر کیا کریں گے آپ لوگ؟ یا ویسٹ میں جو انلیگل کام ہے، وہاں پر جو لا ہے اس کو ہم وائلیٹ کرتے ہیں، تو اس کی وجہ سے پھر ان لوگوں کا ہم پہ ٹرسٹ نہیں ہوتا. سو خدا کے لیے اس چیز پہ تھوڑا سا فوکس کرے کہ جو فارن کنٹریز میں پاکستانی ہے انہی کی وجہ سے یہ ملک چل رہا ہے. اور ریمیٹنسز بھیجتے ہیں، ترسیلاتی زر بھیجتے ہیں، ہر مہینے وہ 2 ارب 3 ارب ڈالرز بھیجتے ہیں. ایک سال میں تقریباً 30-35 ارب ڈالرز بنتے ہیں. تو اس کی وجہ سے ہماری یہ کنٹری چل رہی ہے. اگر خدا نخواستہ یہ لوگ جو ہے وہاں پر ڈپورٹ ہو گئی، دوبارہ پاکستان آ گئی اور وہ چیزیں بھی اسٹاپ ہوئی، تو آئی ایم ایف وغیرہ سے تو کچھ نہیں ہوگا. وہ تو آپ کو 1 ارب ڈالر دیتے ہیں. آپ کے فارن میں جو پاکستانی بیٹے ہیں وہ آپ کو 3-4 ارب ڈالر پر منتھ سینڈ کرتے ہیں. تو یہ جو لوگ ہیں اس کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ ہماری بھلائی کس میں ہے، ہمارے ملک کی بھلائی کس میں. اور ویسے اخلاق کے طور پر بھی ہر چیز میں اپنے آپ کو فائدے کو بھی نہیں دیکھنا چاہیے. اخلاق کے طور پر بھی ہم جہاں پر رہتے ہیں وہاں پر جو قانون ہے، جو آئین ہے، جو لا ہے، اسی کو ماننا چاہیے، کیونکہ یہاں پر پھر لوگ آتے ہیں تو وہ بھی اس طرح کریں گے. سو یہ بھی میرا ایک ریکویسٹ ہے کہ جو فارن کنٹریز میں لوگ ہیں آپ اس طرح کریں کہ آپ وہاں کے قانون کو فالو کریں، وہاں کے رولس کو فالو کریں. یہاں پر جو لوگ جاتے ہیں اس کو جو ہے گائیڈ کریں، اس کو اویئرنیس دے دیں کہ آپ نے رول جو ہے وہ بریک نہیں کرنے ہے، رول آف لا پہ چلنا ہے، تاکہ کنٹری کا امیج جو ہے وہ بلڈ ہو جائے، یہ ریمیٹنسز بڑھتے جائے، اور لوگ جو ہے وہ پھر پاکستان پہ ٹرسٹ بھی جو ہے شروع کرے. سو ہم نے لٹل بٹ یہ ڈسکشن کیا، اس کو فردر بھی کنٹینیو کریں گے. آئی ول ونس اگین ریکویسٹ یو کہ کائنڈلی اس ویڈیو کو شیئر کریں. میں قسم کھاتا ہوں کہ ہمارا پرپز ویوز لینا یا پیسے کمانا نہیں ہے، لیکن یہ جو اویئرنیس ہے یہ اسپریڈ کرنا ہماری رسپانسبلٹی ہے. یہی ایک ہمارے پاس پلیٹ فارم ہے جو سوشل میڈیا ہے کہ اس کے تھرو جو ہے میکسیمم لوگوں تک اپنا پیغام پہنچ جا سکتے ہیں. سو آپ لوگ بھی اپنے ویوز اس میں شیئر کریں، کون سی چیزیں میں نے غلط کہی اس کو بھی جو ہے آپ ریکٹیفائی کریں، اپنا پوائنٹ آف ویو بھی سینڈ کریں، کیونکہ یہ تو میں نے اپنے پوائنٹس ڈسکس کیے. ریممبر
اگر کسی نے یہ کہا کہ میری باتیں ٹھیک ہے تو وہ پھر پلاس پر نہیں ہو سکتا ہے. ایک بات یاد رکھیں، کیونکہ پلاس پر جو ہے صرف اپنا سٹنس پیش کرتا ہے. رائٹ اینڈ رانگ کا ڈیسیجن جو ہے یہ اختیار کسی کے پاس بھی نہیں ہے. سو اگر آپ میری کسی بھی بات سے ڈس ایگری کرتے ہیں تو آپ اپنے پوائنٹس کو بھی یہاں پر ڈسکس کریں، شیئر کریں، میکسیمم لوگوں تک جو ہے یہ ویڈیو پہنچائے. اینڈ ونس اگین آئی ول سے کہ ہمارا جو پرپز ہے یہ صرف پاکستان کی ڈیولپمنٹ اینڈ پراسپیرٹی ہے. کنسٹرکٹیو کرٹیسزم ہے، کسی سیکٹ کو جو ہے ٹارگٹ کرنا ہمارا مقصد نہیں ہے. تھینک یو سو مچ.